بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 28 کا 2 شعر پڑھنے سے رہ گیا تھا، تو چلیں پہلے اسی کو پڑھتے ہیں۔ قطع یا وفا خود نبود در عالم، یا مگر کس دری زمانہ نہ کرد۔ عالم کا معنی دنیا، یا تو وفا خود دنیا میں نہ تھی، مگر کا معنی شاید، کس کا معنی شخص، دری زمانہ اس زمانہ میں، یا شاید کسی شخص نے اس زمانہ میں وفا نہ کی۔ یا وفا خود نبود در عالم، یا تو وفا خود دنیا میں نہ تھی، یا مگر کس دری زمانہ نہ کرد، یا شاید کسی شخص نے اس زمانہ میں وفا نہ کی۔ کس نیاموخت علم تیر از من، نیاموخت نہیں سیکھا، آموختن مصدر سے صیغہ واحد غائب فعل ماضی مطلق منفی معروف۔ کسی شخص نے مجھ سے تیر اندازی کا علم نہیں سیکھا۔ کس نیاموخت علم تیر از من، کسی شخص نے مجھ سے تیر اندازی کا علم نہیں سیکھا کہ مرا عاقبت نشانہ نہ کرد، کہ مجھ کو عاقبت کا معنی آخر کار، کہ مجھ کو آخر کار نشانہ نہ بنایا ہو۔ کسی شخص نے مجھ سے تیر اندازی کا علم نہیں سیکھا کہ مرا عاقبت نشانہ نہ کرد، کہ آخر کار مجھ کو نشانہ نہ بنایا ہو۔ حکایت نمبر 29۔ درویش مجرد بگوشے صحرائے نشستہ بود۔ درویش کا معنی فقیر، درویش ایک فقیر، مجرد کا معنی اکیلا، گوشہ کا معنی کونا، صحرائے کا معنی جنگل، نشستہ بود بیٹھا ہوا تھا۔ نشستن مصدر سے فعل ماضی بعید مثبت معروف صیغہ واحد غائب۔ درویش مجرد بگوشے صحرائے نشستہ بود، ایک فقیر اکیلا جنگل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ درویش مجرد بگوشے صحرائے نشستہ بود، ایک فقیر اکیلا جنگل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ پادشاہ بروے بگذشت، بروے اس کے پاس سے، ایک بادشاہ اس کے پاس سے گزرا۔ پادشاہ بروے بگذشت، ایک بادشاہ اس کے پاس سے گزرا۔ درویش ازاں جا کہ فراغ ملک قناعت است، بدو التفات نہ کرد۔ ازاں جا اس وجہ سے، فراغ کا معنی فراغت، ملک کا معنی سلطنت، قناعت کہتے ہیں تھوڑی چیز پر صبر کرنے کو، التفات کا معنی توجہ، بدو کا معنی اس کی طرف۔ درویش ازاں جا کہ فراغ ملک قناعت است، فقیر اس وجہ سے کہ اسے سلطنت قناعت کی فراغت حاصل ہے، بدو التفات نہ کرد، اس کی طرف توجہ نہ کی۔ یعنی فقیر تو تھوڑی چیزوں پر صبر کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے بادشاہ اس کے پاس سے گزرا، پھر بھی بادشاہ کی طرف توجہ نہ کی۔ درویش ازاں جا کہ فراغ ملک قناعت است، فقیر اس وجہ سے کہ اسے سلطنت قناعت کی فراغت حاصل ہے، بدو التفات نہ کرد، اس کی طرف توجہ نہ کی۔ وسلطان ازاں جا کہ سطوت سلطنت است بے رنجید، سلطان کا معنی بادشاہ، ازاں جا اس وجہ سے، سطوت کا معنی دبدبا، سلطنت کا معنی بادشاہت، بے رنجید کبیدہ خاطر ہوا،
غصہ ہوا۔ الحمدللہ۔ وسلطان ازاجہ کے سطوت سلطنت است، اور بادشاہ اس وجہ سے کہ بادشاہت کا اسے روب و دبدبا حاصل ہے، بے رنجید کبیدہ خاطر ہوا، غصہ ہوا، یعنی اس فقیر نے اس کی تعظیم نہ کی، اس وجہ سے بادشاہ کو غصہ آیا۔ درویش ازاجہ کے فراغ ملک قناعت است، فقیر اس وجہ سے کہ اسے سلطنت قناعت کی فراغت حاصل ہے، بدو التفات نہ کرد، اس کی طرف توجہ نہ کی۔ سلطان ازاجہ کے سطوت سلطنت است، بادشاہ اس وجہ سے کہ اسے بادشاہت کا روب و دبدبا حاصل ہے، بے رنجید کبیدہ خاطر ہوا، غصہ ہوا۔ وگفت، اور بادشاہ نے کہا، ای طائفہ خرقہ پوشاں امثال بہائی مند۔ طائفہ کا معنی جماعت، خرقہ پوشاں، خرقہ کا معنی گدڑی، گدڑی پہننے والے، امثال مثل کی جمع، طرح، مانند، بہائم کا معنی چوپایا۔ وگفت، اور بادشاہ نے کہا، ای طائفہ خرقہ پوشاں امثال بہائی مند، یہ گدڑی پہننے والوں کی جماعت چوپایوں کی طرح ہے۔ بادشاہ نے کہا، ای طائفہ خرقہ پوشاں امثال بہائی مند، یہ گدڑی پہننے والوں کی جماعت چوپایوں کی طرح ہے۔ اہلیت و آدمیت ندارند، اہلیت کا معنی لیاقت، ندارند صیغہ جمع غائب، فعل مضارع منفی معروف۔ آدمیت اور لیاقت نہیں رکھتی ہے، یہ گدڑی پہننے والوں کی جماعت اہلیت و آدمیت ندارند، آدمیت اور لیاقت نہیں رکھتی ہے۔ وزیر نزدیکش آمد، وزیر اس فقیر کے پاس آیا۔ وزیر نزدیکش آمد، وزیر اس کے پاس آیا۔ وگفت، اور کہا، اے جواں مرد، اے مرد خدا، سلطان روئے زمیں برتو گزر کرد، سلطان روئے زمیں، روئے زمین کا بادشاہ، برتو تیرے پاس سے، گزر کر گزرا۔ وگفت، اور وزیر نے کہا، اے جواں مرد، اے مرد خدا، سلطان روئے زمیں برتو گزر کرد، روئے زمین کا بادشاہ تیرے پاس سے گزرا، خدمتیں نہ کر دی تو نے نہیں کیا۔ صیغہ واحد حاضر، فعل ماضی مطلق منفی معروف، تو نے کوئی خدمت نہ کی، خدمتیں نہ کر دی، تو نے کوئی خدمت نہ کی۔ وہ شرائط ادب بجا نیاوردی، شرائط ضروری باتیں اور ادب کی ضروری باتیں تو بجا نہیں لایا۔ وہ شرائط ادب بجا نیاوردی، اور ادب کی ضروری باتیں تو بجا نہیں لایا۔ وزیر نے کہا، اے جواں مرد، اے مرد خدا، سلطان روئے زمیں برتو گزر کرد، روئے زمین کا بادشاہ تیرے پاس سے گزرا، خدمتیں نہ کر دی، تو نے کوئی خدمت نہ کی۔ وہ شرائط ادب بجا نیاوردی، اور ادب کی ضروری باتیں بجا نہ لایا۔ گفت، فقیر نے کہا، سلطارہ بگوئی، سلطارہ بگوئی، بادشاہ سے تو کہہ دے، گفتن مصدر سے، فعل مضارع صیغہ واحد حاضر۔ گفت، فقیر نے کہا، سلطارہ بگوئی، بادشاہ سے تو کہہ دے، تا توقع خدمت از کسے دارد، توقع کا معنی امید، از کسے کسی شخص سے، ایسے شخص سے، دارد رکھے، نعمت کا معنی انعام۔ فقیر نے کہا، سلطانہ بگوئی، بادشاہ کو تو کہہ دے، تا توقع خدمت از کسے دارد، کہ وہ اس شخص سے خدمت کی امید رکھے کہ توقع بنعمت او دارد،
جو اس کی دولت سے امید رکھتا ہو۔ وزیر بادشاہ نے کہا، فقیر نے وزیر سے کہا، سلطانہ بگوئی بادشاہ سے تو کہہ دے تا توقع خدمت از کسے دارد کہ وہ ایسے شخص سے خدمت کی امید رکھے کہ توقع بنعمت او دارد جو اس کے انعام سے امید رکھتا ہو۔ وہ دیگر بداں کے ملوک از بہر پاس رعیتند نہ رعیت از بہر طاعت ملوک۔ دیگر اور دوسری بات یہ کہ بدا کہ تو جان لے، ملوک بادشاہ، ملک کی جمع، از بہر، بہر کا معنی واسطے کے لیے، پاس کا معنی حفاظت نگہبانی، رعیت کا معنی رعایا۔ دوسری بات تو جان لے کہ ملوک از بہر پاس رعیتند، کہ بادشاہ رعایا کی حفاظت کے واسطے ہے، نہ رعیت از بہر طاعت ملوک، طاعت کا معنی فرما برداری، نہ کہ رعایا بادشاہ کی فرما برداری کے لیے۔ فقیر نے وزیر سے کہا، بادشاہ سے تو کہہ دے تا توقع خدمت از کسے دارد کہ وہ ایسے شخص سے خدمت کی امید رکھے کہ توقع بنعمت او دارد جو اس کے انعام سے، اس کی دولت سے امید رکھتا ہو۔ وہ دیگر بدا کے ملوک از بہر پاس رعیتند، دوسری بات تو جان لے کہ بادشاہ رعایا کی حفاظت کے لیے ہے، نہ رعیت از بہر طاعت ملوک، نہ کہ رعایا بادشاہ کی فرما برداری کے لیے۔ قطع، پادشاہ پاسبان درویش است۔ پادشاہ کا معنی بادشاہ، پاسبان کا معنی محافظ، نگہبان، درویش کا معنی فقیر۔ گرچہ رامش بفر دولت اوست، گرچہ کا معنی اگرچہ، رام کا معنی تابع دار، شین ضمیر ہے، بفر، فر کا معنی دبدبا۔ پادشاہ پاسبان درویش است، بادشاہ فقیر کا محافظ ہے، فقیر کا نگہبان ہے۔ پادشاہ پاسبان درویش است، بادشاہ فقیر کا نگہبان ہوتا ہے، گرچہ رامش بفر دولت اوست، اگرچہ اس کی دولت اور دبدبا کی وجہ سے اس کا تابع دار ہے۔ گرچہ رامش بفر دولت اوست، اگرچہ اس کی دولت اور دبدبا کی وجہ سے اس کا تابع دار ہے۔ گوسپند از برائے چوپا نیست، بلکہ چوپا برائے خدمت اوست۔ گوسپند کا معنی بکری، از کا معنی سے، برائے کا معنی کے لیے، چوپا چرواہا، نیست نہیں ہے۔ گوسپند از برائے چوپا نیست، بکری چرواہا کے واسطے نہیں ہے، بلکہ چوپا برائے خدمت اوست، بلکہ چرواہا ان بکری کی خدمت کے لیے ہے۔ گوسپند از برائے چوپا نیست، بکری چرواہے کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ گوسپند از برائے چوپا نیست، بکری چرواہا کے واسطے نہیں ہے، بلکہ چوپا برائے خدمت اوست، بلکہ خود چرواہا اس کی خدمت کے واسطے ہے۔ قطع، گر یکیرا تو کامرا بینی، دیگریرا دل از مجاہدہ ریش۔ گر یکیرا، اگر کسی ایک کو، تو کامرا کا معنی کامیاب، بینی تو دیکھے، دیگریرا دل تو دوسرے کا دل، از مجاہدہ محنت کی وجہ سے، ریش زخمی ہے، ریش کا معنی زخمی۔ گر یکیرا تو کامرا بینی، اگر کسی ایک کو تو کامیاب دیکھے، دیگریرا دل از مجاہدہ ریش تو دوسرے کا دل محنت و مشقت کی وجہ سے زخمی ہے۔ اگر کسی ایک کو تو کامیاب دیکھے تو دوسرے کا دل محنت و مشقت کی وجہ سے زخمی ہے۔ روزہ کے چند باش تا بخورد خاک مغز، تا بخورد خاک مغز سر خیال اندیش۔ روزہ کے چند دن باش تو ٹھہر جا، تا بخورد خاک تاکہ مٹی کھا لے، مغز سر خیال اندیش، خیال اندیش خیال سوچنے والا، خیال سوچنے والے سر کے مغز کو۔ روزہ کے چند باش تا بخورد خاک مغز سر خیال اندیش،
چند دن تو ٹھہر جا تاکہ خیالات سوچنے والے سر کے مغز کو مٹی کھا لے۔ فرق شاہی و بندگی برخاست چو قضائے نشستہ آمد پیش۔ شاہی کا معنی بادشاہی، بندگی کا معنی غلامی، برخاستن مدر اٹھنا، برخاست اٹھ گیا، چو کا معنی جب، قضا کا معنی تقدیر، بنشستہ لکھا ہوا، پیش کا معنی سامنے۔ فرق شاہی و بندگی برخاست، بادشاہی اور غلامی کا فرق اٹھ گیا جو قضائے بنشستہ آمد پیش، جب تک لکھی ہوئی تقدیر سامنے آئی۔ بادشاہی اور غلامی کا فرق اٹھ گیا جب لکھی ہوئی تقدیر سامنے آئی۔ گر کسے خاک مردہ باز کند، نہ شناست تو آنگر از درویش۔ اگر کوئی شخص خاک مردہ، مردار کی قبر کو، باز کند کھولے، گر کسے خاک مردہ باز کند، اگر کوئی شخص مردہ کی قبر کو کھولے، نہ شناست تو وہ پہچان نہیں سکتا ہے، تو آنگر از درویش، مالدار کو فقیر سے، چونکہ مرنے کے بعد مالدار اور غریبی کی نشانی ختم کر دی جاتی ہے۔ گر کسے خاک مردہ باز کند، اگر کوئی شخص مردار کی قبر کو کھولے، نہ شناست تو آنگر از درویش، تو مالدار کو فقیر سے نہیں پہچان سکتا ہے۔ ملک را گفتن درویش استوار آمد، گفتن مصدر کہنا، استوار کا معنی درست، ٹھیک۔ ملک را گفتن درویش استوار آمد، بادشاہ کو فقیر کی بات درست معلوم ہوئی۔ ملک را گفتن درویش استوار آمد، بادشاہ کو فقیر کی بات درست معلوم ہوئی۔ گفت از من چیزیں بخواہ، بادشاہ نے کہا از من چیزیں بخواہ، مجھ سے تو کوئی چیز مانگ۔ گفت تو فقیر نے کہا ہمی خواہم، میں یہی چاہتا ہوں کہ دیگر بارہ زحمت بمن نہ دہی، دیگر بارہ دوسری بار، کہ دوسری بار زحمت کا مت تکلیف، تو مجھے تکلیف نہ دے۔ بادشاہ نے کہا مجھ سے تو کوئی چیز مانگ۔ گفت فقیر نے کہا ہمی خواہم کہ دیگر بارہ زحمت بمن نہ دہی، میں یہی چاہتا ہوں کہ دوسری بار تو مجھے تکلیف نہ دے۔ گفت اس بادشاہ نے کہا مرا پندے دہ، تو مجھے کوئی نصیحت دے، کوئی نصیحت کر۔ گفت فقیر نے کہا دریاب کنو کہ نعمتت ہست بدست، کی دولت و ملک می رود دست بدست۔ دریاب حاصل کر، کنو اکنو کا مخفف ہے، اب، نعمت کا دولت، بدست ہاتھ۔ دریاب کنو کہ نعمتت ہست بدست، اب تو حاصل کر کہ دولت تیرے ہاتھ میں ہے۔ کی دولت و ملک می رود دست بدست، اس لیے کہ ملک و دولت ہاتھوں ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ دریاب کنو کہ نعمتت ہست بدست، اب تو کوئی فائدہ حاصل کر کہ دولت تیرے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ ملک و دولت ہاتھوں ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہوں کو فقیروں کی خدمت کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بادشاہ حقیقتاً فقیروں کا محافظ و نگہبان ہوا کرتا ہے۔